اسٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے وٹ سیفٹی رولز شوڈ وی فالو آن دا روڈز۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم پڑھ رہے ہیں سیفٹی فرسٹ۔ تو اس میں میں نے آپ کو پڑھا ہے کہ ایٹ ہوم ہمیں کیا کیا سیفٹی رولز اپلائی کرنے چاہیے جس کی وجہ سے ہم ایکسیڈنٹ سے بچ سکتے ہیں، یا چھوٹے موٹے جو حادثات ہوتے ہیں گھر میں، چاہے ہاتھ کٹتا ہے یا ہاتھ جلتا ہے یا اور کچھ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم گھر میں یہ جو ہے ایکسیڈنٹس ان سے بچ سکتے ہیں، کیا کیا سیفٹی رولز ہمیں اپلائی کرنے چاہیے۔ تو آج ہمیں پڑھنا ہے کہ آن دا روڈ پر ہم جب چل رہے ہوں یا روڈ کراس کرنا ہو ہمیں، یا ہم چل رہے ہوں روڈ پہ، تو ہمیں کس طرح سے روڈ پر چلنا چاہیے یا کس وقت ہمیں روڈ کراس کرنا چاہیے۔ تو آج ہمیں یہی پڑھنا ہے کہ کون کون سے سیفٹی رولز جو ہے ہمیں اپلائی کرنے چاہیے وائل وی آر واکنگ آن دا روڈ، کے روڈ پر ہمیں کیا کیا سیفٹی رولز اپلائی کرنے چاہیے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم یہاں پر گاؤں کی بات کریں گے تو یہاں پر جو ولیج لائف ہے اتنی ڈیولپ نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو دا سٹیز۔ تو اگر ہم سری نگر سٹی کی بات کریں گے تو وہاں پر وہ ٹریفک لائٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں روڈس پہ، یعنی روڈس پہ ہسا آسان تم ٹریفک سگنلز لگائت یمن من ہسا مختلف قسمچ لائٹہ کھسان یم ہسا انڈیکیٹ مختلف قسم سگنل کران یم ہسا ٹریفک سگنلز ہم اس پر ریڈ لائٹ دیکھتے ہیں، یلو لائٹ دیکھتے ہیں اور گرین لائٹ دیکھتے ہیں۔ تو کشمیر جو ہے اتنا ڈیولپ نہیں ہے کہ اگر ہم باہر کی آؤٹ سائڈ جے اینڈ کے کی بات کریں گے تو وہاں پر ہر جگہ یہ سگنلز لگی ہوئی ہوتی ہے، تو یہاں پر صرف سری نگر سٹی میں یہ موجود ہے۔ تو یہاں پر کیا ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم دیکھیں گے کہ کون کون سی لائٹ جو اس ٹریفک سگنل پر ہوتی ہے، جو یہ ٹریفک لائٹس جو ہے یہ روڈ پر لگی ہوئی ہوتی ہے، اور اس میں 3 قسم کی لائٹس آتی ہے، ریڈ ہے، یلو ہے اور گرین ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ ریڈ لائٹ کس وقت آتی ہے، ریڈ لائٹ کیا انڈیکیٹ کرتی ہے، یلو لائٹ کیا انڈیکیٹ کرتی ہے اور گرین لائٹ کیا انڈیکیٹ کرتی ہے۔ یہ جو ٹریفک سگنل ہے، وین آئی ٹرن ریڈ دا ٹریفک اسٹاپس، یعنی کہ جب اس ٹریفک سگنل پر ریڈ لائٹ آتی ہے تو ٹریفک جو ہے سٹاپ ہو جاتا ہے، یعنی کہ روڈ پر گاڑیاں نہیں چلتی ہے، یعنی کہ گاڑی آسان پکان یہ ونو کہ سٹرائک ہسا ہرتال سے گھِ گاڑی پکن نہ کہین، بلکہ گاڑی اگر پکان آسان یتھے ہسا سگنلس پہ ریڈ لائٹ ایوان گاڑی ہسا تتی سٹاپ کران۔ تو یتھے ہسا یلو لائٹ آسان یلو لائٹ مطلب ہسا گو کہ اگر ہسا آپ کی گاڑی جو ہے وہ فل سپیڈ میں چل رہی ہے، لیکن جب سگنل پر یلو لائٹ آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی سپیڈ جو ہے یہ سلو ڈاؤن کرنی ہوگی، یعنی کہ جس رفتار سے آپ تیزی سے گاڑی چلا رہے ہو، لیکن جب آپ سگنل پر یلو لائٹ دیکھ رہے ہو تو آپ کو اپنی جو اس وہیکل گاڑی کی سپیڈ جو ہے اس کو سلو ڈاؤن کرنی ہوگی۔ تو گرین لائٹ کا مطلب کیا ہے، وین آئی ٹرن گرین دا ٹریفک مووز، جب یہ سگنل گرین کلر ہو جاتی ہے تو گاڑیاں پھر سے چلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ دا کارز، بسز، بائکس، اسکوٹرز دیٹ آر ڈرائیون آن دا روڈ ایوری ڈے آر ٹریفک کیا گو، ٹریفک گو یم تہ گاڑی بائکس ایچ اینڈ ایوری تھنگ ویہکل یم ہسا روڈس پہ چلان آسان دۄہے اتھ ہسا أسۍ ونان ٹریفک۔ وی مسٹ بی کیئرفل اینڈ فالو سیفٹی رولز آن دا روڈ، یعنی کہ کون سے سیفٹی رولز ہمیں یہ اپلائی کرنے چاہیے وائل وی آر واکنگ آن دا روڈ۔ تو وی شوڈ آلویز، ہم سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں گے وی شوڈ آلویز واک آن دا فٹ پاتھ، یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ جو یہ روڈ ہوتا ہے، سڑک ہوتی ہے، اس کے سائڈ میں ایک چھوٹی سی پاتھ ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا راستہ ہوتا ہے جس کو فٹ پاتھ بولتے ہیں، یعنی کہ جو پیدل چلنے کے لیے ہوتی
फुट पाथ मतलब होगा है पैदल चलना, यानी कि अगर हम रोड पर चल रहे हैं तो पैदल चलने के लिए हमें सिर्फ फुटपाथ का इस्तेमाल करना चाहिए, न कि हमें रोड पर जो ये रोड होता है गाड़ी जिस पर गाड़ियाँ चलते हैं उस पर पैदल नहीं चलना चाहिए। तो ऑलवेज वॉच वायर यू आर गोइंग, तो जब भी आप रास्ते से चल रहे हो तो अपनी आंखें जो है सड़क की तरफ रखनी चाहिए कि हम जो हम पैदल चल रहे हैं तो اَسہِ پَزَن نظر تھاوٕنۍ بۄن کُن، نہ کہِ أسۍ وٕچھو سایڈَن دُکانَن کُن یا جو یم گاڑی چھِ آسان چھِ ان کی طرف دیکھیں گے نہیں، بلکہ ہمیں جو نظریں ہیں اپنے یہ راستے پر رکھنی چاہیے کہ ہم جو چل رہے ہیں راستے میں کوئی چیز مت ہے جس کے ساتھ جس کی وجہ سے ہمیں کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، یا راستوں میں جو ڈرینیج سسٹم ہوتا ہے تمن آسان لکٹ لکٹ تم ڈھکن تم سے وتوں مز آسان تو کہیں آپ کا پیر اس میں نہ پھسل جائے یا آپ کا پیر کہیں اس میں آپ دیکھتے ہو اس پر آئرن راڈس لگی ہوئی ہوتی ہے، کہیں آپ کا پیر اس میں بند نہ ہو جائے۔ تو جب بھی آپ روڈ پر چل رہے ہو تو اپنی نظریں جو ہے راستے پر رکھنی چاہیے، نہ کہ گاڑیوں کی طرف آپ کا دھیان ہو یا جو شاپس وغیرہ ہوتے ہیں ان کی طرف نہیں دھیان رکھنا چاہیے، بلکہ نیچے راستے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ یوز سب وے ٹو کراس دا روڈ، سب وے جو ہوتا ہے فار ایگزامپل اگر یہ آپ یہ یہاں پر گاؤں میں ایسا سسٹم نہیں ہے، اگر آپ سری نگر جاؤ گے تو وہاں پر یہ 2 روڈس ہوتے ہیں، ایک روڈ ہوتا ہے جس کے یہ اخ وت آسان یتھ منٛز اکی سایڈ گاڑِ چھِ یِوان، بیٛاکھ سایڈ چھِ آسان یتھ منٛز بیٚکہِ سایڈ گاڑِ چھِ یِوان۔ تو اگر ہمیں اس والے روڈ کو کراس کرنا ہوگا تو سب وے ہوتا ہے، ایک روڈ کے نیچے سے ایک راستہ آتا ہے، فار ایگزامپل یم چھِ 2 روڈ زن آسان، جیسے میں یہاں پر آپ کو دکھاتی ہوں، فار ایگزامپل اگر ہسا 2 روڈ آسان ییٚمہِ اندٕ پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ کراس کرُن بیٚکِس سایڈس، سب وے یُس آسان چھُ یہِ چھُ آسان روڈس بٔنۍ کِنۍ اکھ وتھ اکھ، یہ أسۍ امہِ وتہِ کِنۍ ہسا ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ، ییٚمہِ اندٕ پٮ۪ٹھ ہسا ہٮ۪کو أسۍ روڈ کے بیٚکہِ سایڈٕ گٔژھِتھ تھرو دی سب وے، یعنی کہ یہ راستہ ہوتا ہے روڈ کراس کرنے کے لیے۔ یہ زیادہ تر باہر کی جو یہ آؤٹ سائڈ JNK جب ہم جاتے ہیں دہلی وغیرہ جاتے ہیں تو وہاں پر یہ سب ویز ہوتے ہیں روڈ کراس کرنے کے لیے۔ تو چوتھا پوائنٹ ہے یہاں پر کراس دا روڈ اونلی وین دا لائٹ از ریڈ، یعنی کہ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا یہاں پر وین آئی ٹرن ریڈ دا ٹریفک اسٹاپس، جب ٹریفک کی یہ سگنل ریڈ ہوتی ہے تو اس وقت گاڑیاں جو ہے یہ چلنا بند ہو جاتی ہے، یعنی کہ گاڑیاں روڈ پر نہیں چلتی ہے، یہ اسٹاپ ہوتی ہے، تو اس وقت انسان کو روڈ کراس کرنا چاہیے، لیکن وہ بھی وہاں پر جہاں زیبرا کراسنگ یعنی کہ روڈ پر یہ وائٹ کلر کی لائنز لگی ہوئی ہوتی ہے، جس طرح سے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہو کہ روڈ پر وائٹ کلر کی لائنز لگی ہوئی ہے تو اس کو بولتے ہیں زیبرا کراسنگ۔ تو جب بھی آپ کو کراس کرنا ہو تو جب سگنل ریڈ ہو، یعنی کہ اس وقت آپ یہاں دیکھ رہے ہو کہ گاڑی رکی ہوئی ہے، یعنی کہ سگنل اس وقت ریڈ ہے، گاڑیاں سٹاپڈ ہے، گاڑیاں نہیں چل رہی ہے روڈ پہ، تو جب بھی آپ کو روڈ کراس کرنا چاہیے وی شوڈ کراس دا روڈ وائل یوزنگ دا زیبرا کراسنگ، تو جہاں پر روڈ پر یہ سفید لائنز لگی ہوئی ہوتی ہیں اسی جگہ روڈ کراس کرنا چاہیے۔ اینڈ دا 5th ون از ڈو ناٹ پلے اور رن آن دا روڈ، یہ جو روڈ ہوتا ہے روڈ گاڑیاں چلنے کے لیے ہوتا ہے، گاڑیوں کے لیے روڈ ہوتا ہے، روڈ کھیلنے کودنے کے لیے نہیں ہوتا، یعنی کہ ہمیں روڈ پر نہ ہمیں کھیلنا چاہیے، نہ ہمیں یہ دوڑ وغیرہ لگانی چاہیے روڈ پر، کیونکہ روڈ جو ہے اٹ از مینٹ فار ٹریفک، یہ جو روڈ ہوتا ہے گاڑیوں کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ انسان کے کھیلنے کودنے کی یہ جگہ ہے۔ آلویز ویئر اے ہیلمٹ وائل رائڈنگ اے بائک، جب بھی آپ سائیکل چلا رہے ہو یا آپ اسکوٹی چلا رہے ہو یا آپ بائک چلا رہے ہو وی شوڈ آلویز یوز ہیلمٹ، کیونکہ ہیلمٹ سے ہمیں یہ مثال کے طور پر اگر ہم فار ایگزامپل سائیکل پر گر جائے تو یہ جو ہمارا سر ہے یہ چوٹ کھانے سے بچ سکتا ہے جب ہم یہ ہیلمٹ لگاتے ہیں۔
تو these are the rules that we should follow on the road. While walking on the road پر ہمیں کیا کیا رولز سیفٹی رولز فالو کرنے چاہیے. تو these are the rules safety rules while walking on the road that we should apply. یعنی کہ ایک تو ہمیں صرف فٹ پاتھ پر چلنا ہے, یعنی کہ جو روڈ پر سائڈ میں ایک چھوٹا سا راستہ ہوتا ہے جس کو فٹ پاتھ جو پیدل چلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. دوسرا, جب بھی آپ روڈ پر چلتے ہو تو اپنی نظریں سیدھے اپنے راستے کی طرف رکھنی چاہیے, نہ کہ ادھر ادھر دیکھنا چاہیے, جس کی وجہ سے ہمارا پیر کسی بھی چیز پر ہم اپنا پیر کسی بھی چیز پر رکھ سکتے ہیں, جس کی وجہ جیسے فار ایگزامپل کیلے کا چھلکا ہی اگر ہو راستے پہ, تو اس وقت اگر ہم اپنی نظریں اس پر نہیں رکھیں گے تو جو ہی ہم اپنا پیر اس پر رکھ سکتے تو اس وقت اس کی وجہ سے ہم سلپ کھا سکتے ہیں, یعنی کہ ہم گر سکتے ہیں, ایسے لگے دب. تو آلویز یوز سب ویز ٹو کراس دا روڈ. ہمیں جب بھی روڈ کراس کرنا ہو تو زیبرا کراسنگ پر روڈ کراس کرنا چاہیے. ہمیں سڑکوں پر نہیں کھیلنا کودنا چاہیے نہ, اور ہمیں ہیلمٹ یوز کرنا چاہیے وائل رائڈنگ بائک اور سائیکل. تو یہاں پر ہمیں اب دیکھتا ہے وائل گوئنگ ٹو اسکول جاتے وقت آپ سب گاڑیوں میں اسکول آتے ہیں, تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے یہاں پر تو ہمیں کیسے گاڑی میں چڑھنا چاہیے, اسکول بس جو ہماری ہے کیسے اس میں چڑھنا چاہیے, کیسے اسکول بس سے اترنا چاہیے, یا کس طرح سے ہمیں اسکول بس میں بیٹھنا چاہیے, جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو حادثات سے بچا سکتے ہیں. میک اے کیو وائل گیٹنگ انٹو دا بس ویٹ فار یور ٹرن. یعنی کہ جب بھی آپ کو گاڑی میں چڑھنا, جیسے فار ایگزامپل اسکول آتے وقت یا اسکول سے چھٹی ہوتے وقت آپ گاڑی میں چڑھتے ہو, تو آپ کو لائن بنانی چاہیے, ایک ایک کر کے گاڑی میں چڑھنا چاہیے, نہیں کہ ایسے جمبلنگ کرنی چاہیے جس کی وجہ سے کوئی بچہ گر سکتا ہے یا اس کو چوٹ بھی پہنچ سکتی ہے. ہمیں اپنی ٹرن کا انتظار کرنا چاہیے. آلویز ریمین سیٹڈ ان سائڈ اے موونگ بس. جب بھی آپ کی گاڑی چل رہی ہو تو اپنی سیٹوں پر بیٹھنا چاہیے, نہیں کہ ایسے ہی کھڑے ہو جاؤ ادھر ادھر ایک جگہ سے ایک سیٹ سے دوسری سیٹ تک جاؤ, کیونکہ یہ جو گاڑی چل رہی ہوتی ہے اس میں کبھی راستے میں سپیڈ بریکرز ہوتے ہیں یا خدا بچائے کچھ اور چیز آگے گاڑی کی آ سکتی ہے, جس کی وجہ سے گاڑی کو اچانک بریک لگانی پڑتی ہے. تو اس کی وجہ سے اگر آپ کھڑے ہوں گے گاڑی میں تو اس کی وجہ سے آپ گر سکتے ہیں, آپ کو چوٹ پہنچ سکتی ہے. تو جب بھی آپ اپنی اسکول گاڑی میں چڑھیں گے تو ایک تو لائن میں چڑھنا ہے, دوسرا اپنا یہ ٹرن کرنا ہے, اپنی یہ ٹرن کا انتظار کرنا ہے. دوسرا, جب آپ گاڑی میں بیٹھے ہو, اب گاڑی چل رہی ہے تو اپنی سیٹوں سے کھڑا نہیں ہونا چاہیے, ایک جگہ سے دوسری جگہ اس چلتی ہوئی گاڑی سے نہیں جانا چاہیے, کیونکہ گاڑی سے آپ گر بھی سکتے چلتی ہوئی گاڑی سے. نیور پٹ یور ہیڈ اور آرم آؤٹ آف دا موونگ بس. جو آپ کی گاڑی جب چل رہی ہو, یہ اسکول گاڑی نہیں ہے یا فار ایگزامپل آپ گھر میں کسی جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہو, یہ پبلک ٹرانسپورٹ سے یا اپنی پرسنل گاڑی سے, تو کیا کرنا چاہیے, اپنا سر یا اپنا ہاتھ یا بازو قطعاً بھی کھڑکی سے باہر نہیں رکھنا چاہیے, کیونکہ کبھی کبھار دوسری طرف سے تیز رفتار گاڑی آ سکتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کے سر کو یا آپ کے ہاتھ کو بازو کو چوٹ پہنچ سکتی ہے. ڈو ناٹ رن آفٹر اے موونگ بس. جو گاڑی فار ایگزامپل آپ کی گاڑی اگر کبھی مس ہو جائے گی, آپ کی گاڑی چھوٹ جائے گی, تو چلتی ہوئی گاڑی کے پیچھے کبھی دوڑنا نہیں چاہیے. وائل گیٹنگ ڈاؤن اور گیٹنگ آن ویٹ فار دا بس ٹو اسٹاپ. تو جب بھی آپ فار ایگزامپل آپ کی گاڑی چھوٹ جائے تو گاڑی کے پیچھے نہیں دوڑنا چاہیے, بلکہ آپ کو ویٹ کرنا چاہیے جب تک گاڑی رکے, یعنی کہ یوتانۍ گٲڑۍ رُکان آسہِ توتانۍ گژھِ ویٹ کرُن. چلوٕنۍ گاڑِ گژھِ نہٕ پٔتۍ کِنۍ تورُن کِہیٖنۍ, اس کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے.